نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک نیٹ ورک پر موجود دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج شب قدر یا لیلۃ القدر کے حوالے سے بات ہوگی۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو میں کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، پس تو مجھے معاف فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ شب قدر کا رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں ہونا متعین ہے، لہذا اگر اخیر عشرے کی طاق راتوں 21، 23، 25، 27 اور 29 میں سے ہر رات کو درج ذیل اعمال کر لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھرپور امید ہے کہ ہم شب قدر کی برکات اور 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب پا سکیں گے۔ نمبر 1، عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ادا کریں۔ جس نے عشاء اور فجر با جماعت ادا کی تو اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 2، تیسرا کلمہ اور درود شریف کا اہتمام کریں۔ نمبر 3، کم از کم ایک پارہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ نمبر 4، کم سے کم 2 رکعت صلاۃ و توبہ پڑھیں۔ نمبر 5، اپنے گناہوں پر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اگر یہ اعمال ہم کریں تو انشاءاللہ ہم شب قدر کی جو عبادت ہے اس کو ثواب جو ہے وہ پا سکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر یا شب قدر کی علامات جو ہیں وہ کیا ہیں کہ لیلۃ القدر پرسکون اور معتدل رات ہوتی ہے، جس میں نہ گرمی زیادہ ہوتی ہے نہ سردی۔ اس کی صبح سورج اس طرح ہوتا ہے کہ سرخی مدھم ہوتی ہے۔ صحیح مسلم 1785 نمبر حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے سے تھال کا کنارہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2779۔